بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل۔ آج کا عنوان ہے قیمتی قیدی۔ فاتح قسطنطنیہ اور سلطنت عثمانیہ کے عظیم شہنشاہ سلطان محمد خان ثانی، جو کہ سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہیں، ان کی وفات 31 سال کی حکمرانی کے بعد 52 یا 53 سال کی عمر میں ہوئی۔ سلطان کے دو بیٹے بایزید اور جمشید تھے۔ بایزید کی عمر سلطان کے انتقال کے وقت 35 جبکہ جمشید کی 22 سال تھی۔ سلطان کی وفات کے وقت دونوں شہزادوں میں سے کوئی بھی دارالخلافہ قسطنطنیہ میں موجود نہیں تھا۔ سلطان کی وفات کی خبر بایزید تک پہلے پہنچ گئی، چنانچہ وہ تیزی سے سفر کی منزلیں طے کرتا ہوا جمشید سے پہلے ہی قسطنطنیہ پہنچ کر تخت پر جا بیٹھا۔ جمشید کو جب سلطان کی وفات کی خبر ملی تو بایزید تخت سنبھال چکا تھا۔ جمشید نے کئی ایک شہروں پر قبضہ کر لیا اور بایزید کو پیغام بھیجا کہ والد محترم نے آپ کو ولی عہد نہیں بنایا تھا، اس لیے حکومت پر صرف آپ کا حق نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ ایشیائی علاقے آپ مجھے دے دیں اور یورپی علاقے آپ لے لیں۔ مگر بایزید نے اس کی تجویز ماننے سے انکار کر دیا۔ سلطان محمد فاتح کی بہن یعنی شہزادوں کی پھپھی نے بایزید کو بہت سمجھایا کہ آپس میں لڑنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، مگر اس نے کہا کہ میں زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہوں کہ جمشید اپنے گھر والوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہائش اختیار کر لے اور میں ان کا خرچہ دیتا رہوں گا۔ جمشید یہ بات جانتا تھا کہ اگر وہ تخت حاصل نہ کر سکا تو بایزید اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، لہٰذا اب اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ہی اس کے لیے لڑنا ضروری ہو گیا۔ چنانچہ 2 جون کو دونوں فوجوں میں بہت شدید جنگ ہوئی۔ اگرچہ جمشید پھرتیلا اور مستعد تھا جبکہ بایزید سست اور لاپرواہ تھا، مگر اس کے پاس اس کا نہایت تجربہ کار سپہ سالار احمد قیدوق موجود تھا، جو کہ سلطان محمد فاتح کا وزیر اعظم بھی رہ چکا تھا۔ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور جمشید کی بدقسمتی کے عین جنگ کے درمیان اکثر سردار اپنے ساتھیوں سمیت بایزید کے پاس چلے گئے۔ اس طرح جمشید کو شکست کھانی پڑی۔ شکست کے بعد جمشید کو کسی بھی ترکی سردار پر اعتماد نہ رہا، اسی لیے وہ ترکی کے کسی علاقے میں نہ رکا بلکہ اپنی ماں، بیوی اور چند ایک جانثار ساتھیوں کے ساتھ مصر جا کر دم لیا۔ مصر میں مملوکیوں کی حکومت تھی جس کے بادشاہ کا نام ابو سعید قائد بیگ تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو اس نے نہایت احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور بادشاہوں کی طرح ان کو اپنا مہمان بنایا۔ 4 مہینے مصر میں رہنے کے بعد جمشید حج کے لیے چلا گیا اور واپس آ کر پھر سے جنگی تیاری شروع کر دی۔ سلطان مصر نے اس کو فوج اور رقم سے مدد دی۔ جمشید اپنی والدہ اور بیوی کو چھوڑ کر پھر مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ بایزید بھی احمد قیدوق کو لے کر آگے بڑھا۔ جون کا مہینہ تھا، بڑے زور کی جنگ ہوئی، مگر جمشید کی قسمت میں ایک بار پھر شکست لکھی تھی۔ اس مرتبہ بھی ترکی سرداروں نے غداری کی، جنہوں نے جمشید کو یہ وعدہ کر کے بلایا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ مل کر جنگ لڑیں گے، مگر جنگ کے دوران وہ پھر بھاگ کر بایزید کے ساتھ جا ملے۔ شکست کھانے کے بعد جمشید کو مصر جاتے ہوئے شرم آنے لگی کہ سلطانی مصر، ماں اور بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر وہ مصر چلا جاتا تو ہو سکتا کہ ایسا وقت آ جاتا کہ مصری اور ترکی سرداروں کی کوششوں سے ایک دن وہ تخت پر جا بیٹھتا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جمشید نے سوچا کہ کیوں نہ سلطنت کے یورپی حصے میں جا کر سرحد کے یورپی عیسائی حکمرانوں سے مدد حاصل کرے۔ اس نے روڈس کے عیسائی حکمران ڈابسن کو لکھا کہ کیا تم مجھے چند دن کے لیے اپنے جزیرے پر ٹھہرنے کی اجازت دو گے؟ چند دن ٹھہرنے کے بعد
میں یونان کی طرف چلا جاؤں گا اور دوبارہ حکومت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس پیغام کو پڑھتے ہی ڈابسن کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور اس کے دماغ میں ایک سے ایک منصوبے آنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ جمشید کو سلطان مصر بلا لیتا یا اسے اپنی ماں کی محبت دوبارہ مصر لے جاتی اور وہ یورپ نہ جاتا، مگر روڈس کی پارلیمنٹ نے اسے لکھا کہ آپ کا آنا ہمارے لیے عزت کی بات ہے، کیونکہ ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کا سلطان تسلیم کرتے ہیں اور ہم اپنی فوجوں، جہازوں اور خزانے سے آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ یہ سن کر شہزادہ کہاں صبر کر سکتا تھا، لہذا وہ 30 آدمیوں کے ساتھ روڈس کی طرف چلا گیا اور جب ساحل پر اترا تو اس کا فوج کے ساتھ شاندار استقبال کیا گیا اور نہایت احترام کے ساتھ بطور شاہی مہمان دارالسلطنت پہنچا دیا گیا، جہاں چند ہی دنوں میں جمشید پر یہ راز کھلا کہ وہ مہمان نہیں بلکہ قیدی ہے۔ ڈابسن نے سلطان بایزید کو لکھا کہ جمشید ہماری قید میں ہے اور اگر آپ ہم سے صلح رکھنا چاہتے ہیں تو اپنی تمام بندرگاہوں پر تجارت کی اجازت دیں، کسی قسم کا ٹیکس بھی نہ لیں اور سالانہ 45,000 عثمانی سکے ہمیں دیں تاکہ ہم جمشید کو اپنی نگرانی اور قید میں رکھیں، اور اگر آپ نے ہماری شرائط کو نہ مانا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ آپ سے جنگ لڑے اور حکومت چھین لے۔ بایزید نے بغیر کسی چوں چراں کے شرائط منظور کر لیں۔ اب ڈابسن نے جمشید کی پردیسی اور دکھی ماں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو، اگر 1.5 لاکھ روپے سالانہ بھیجتی رہو گی تو ہم جمشید کو اپنی حفاظت میں آرام سے رکھیں گے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ رقم ہمیں بایزید دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم جمشید کو اس کے حوالے کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ وہ جمشید کو قتل کر دے گا۔ جمشید کی ماں نے جیسے تیسے یہ رقم بھیج دی اور ڈابسن کو پیغام دیا کہ میں ہر سال آپ کو یہ رقم بھیجتی رہوں گی۔ اب جمشید روڈس والوں کے لیے ایک جیتا جاگتا خزانہ تھا جس کو ذریعہ بنا کر وہ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے۔ ساتھ ہی انہیں یہ خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان بایزید یا سلطان مصر جمشید کو چھڑانے کے لیے حملہ کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے جمشید کو ایک دستے کی حفاظت میں فرانس روانہ کر دیا۔ وہ لوگ جمشید کو فرانس کے مختلف شہروں میں تبدیل کرتے رہے اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس سے جدا کرتے رہے۔ فرانس کے بادشاہ نے جمشید کے لیے خصوصی مکان بنوایا جہاں اوپر کی منزل میں اس کو رکھا گیا اور نیچے محافظ مقرر کر دیے گئے، گویا اب اس خزانے پر فرانس کے بادشاہ چارلس کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران چارلس، پاپائے روم اور دوسرے عیسائی بادشاہوں نے ڈابسن کو خط لکھے کہ جمشید کو ہمیں دے دیجیے، مگر ڈابسن ایسے خزانے کو کہاں کھونا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کسی کو صاف جواب نہیں دیا بلکہ ٹالتا رہا۔ جب ڈابسن کو یقین ہو گیا کہ فرانس کا بادشاہ جمشید پر قبضہ کر لے گا تو اس نے شہزادے کو دوبارہ بلانے کا سوچا اور جمشید کی ماں کو لکھا کہ 1.5 لاکھ روپیہ سفر کے خرچ کے لیے بھیج دو تو میں جمشید کو فرانس سے مصر پہنچا دوں گا۔ اس بیچاری نے فوراً رقم بھیج دی۔ ڈابسن نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ جمشید کو اب اٹلی لے آؤ۔ شاہ فرانس یعنی چارلس کو جب اس کہانی کا پتہ چلا تو اس نے کہا کہ میں ہرگز جمشید کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ بڑی لے دے کے بعد اٹلی کے بادشاہ یعنی پوپ پاپائے روم نے شاہ فرانس کو 10,000 روپے بطور ضمانت رکھوائے کہ اگر فرانس کی اجازت کے بغیر جمشید کو اٹلی سے باہر جانے دیا گیا تو پوپ کی رقم ضبط کر لی جائے گی۔ دوسرا معاہدہ پوپ نے روڈس والوں سے کیا کہ اگر جمشید کے اٹلی آنے سے بایزید یا مصر کی طرف سے رقم آنا بند ہو گئی تو پاپائے روم یہ رقم ادا کرے گا۔ شہزادہ فرانس کے سفیر کے ساتھ رومن جا پہنچا جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور پوپ کے محل میں ٹھہرایا گیا۔
جہاں پوپ کے نائبوں نے اسے پوپ کے سامنے اسی طرح جھکنے کو کہا کہ جیسے دوسرے عیسائی سردار جھکتے تھے، مگر سلطان محمد سلطان فاتح کے بیٹے نے جھکنا کہاں سیکھا تھا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے پوپ کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں آپ سے چند باتیں علیحدگی میں کرنا چاہتا ہوں۔ پوپ اس کی بات علیحدگی میں سننے کو تیار ہو گیا۔ اس نے پوپ سے عیسائی سرداروں کے جھوٹ، فریب اور زیادتیوں کی شکایت کی اور اپنی ماں اور بیوی کی جدائی کا ذکر کیا، تو جہاں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہیں پوپ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ پوپ نے اس سے کہا کہ تمہارا مصر جانا ٹھیک نہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر عیسائی مذہب قبول کر لو، پھر سارا یورپ تمہارا ساتھ دے گا اور تم آسانی سے سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھ جاؤ گے۔ پوپ نے ابھی یہی کہا تھا کہ جمشید نے پوپ سے کہا کہ اگر ساری دنیا کی بادشاہی مجھے مل جائے تو میں اسلام کی خاطر اس کو بھی ٹھکرا دوں گا۔ سلطنت عثمانیہ کیا چیز ہے؟ پوپ نے فوراً گفتگو بدل دی۔ جمشید پہلے روڈس، پھر فرانس اور اب روما یعنی اٹلی کا قیدی تھا۔ سلطان مصر کو جب جمشید کے اٹلی آنے کا پتہ چلا تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب شہزادہ رہا ہو جائے گا۔ اس نے اپنا ایلچی استقبال کے لیے بھیجا۔ ایلچی نے جمشید کو بتایا کہ ڈاپسن نے کس طرح اس کی غریب ماں سے رقم بٹوری ہے۔ جمشید کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے پوپ سے شکایت بھی کی، مگر گئی رقم کہاں واپس ملتی ہے۔ ادھر سلطان بایزید نے بھی اپنا ایلچی پوپ کے پاس بھیجا کہ جمشید کو قید رکھنے کے جتنے پیسے ڈاپسن کو ملتے تھے اتنے ہی آپ کو ملتے رہیں گے۔ اس طرح بایزید کی پوپ سے سودا بازی ہو گئی اور مصر کا سفیر ناکام واپس چلا گیا۔ 3 سال کے بعد پوپ شینویوس فوت ہو گیا اور اس کی جگہ سکندر نام کا شخص پوپ بنا۔ اس نئے پوپ کی شرافت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی بایزید کو پیغام بھیجا کہ جو رقم آپ سالانہ بھیجتے ہیں وہ بھی بھیجتے رہیں، اور اگر 3 لاکھ سکے اس کے ساتھ نہ بھیجے تو میں جمشید کو موت کے گھاٹ اتار کر آپ کی جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھڑا دوں گا۔ یہ بات ابھی چل رہی تھی کہ شاہ فرانس نے جمشید کو پوپ اسکندر کے قبضے سے چھڑا کر دوبارہ خود قبضہ کرنے کے لیے اٹلی پر حملہ کر دیا۔ پوپ نے بھاگ کر ایک قلعے میں پناہ لی اور ساتھ ہی جمشید کو بھی لے گیا۔ آخر پوپ اور شاہ فرانس کے درمیان صلح کی بات چیت شروع ہوئی، تو شاہ کی پہلی شرط یہی تھی کہ جمشید فرانس میں رہے گا۔ جمشید سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں تو قیدی ہوں، چاہے جہاں بھی رکھو، مجھے کون سا فرق پڑے گا۔ بالآخر چارلس جمشید کو فرانس لے آیا۔ اب پوپ کو اس رقم کی فکر ہوئی جو اس نے بایزید سے مانگی تھی۔ اس نے بایزید کو پیغام بھیجا کہ جمشید فرانس جا چکا ہے، مگر میں پھر بھی اس کو قتل کروا دوں گا۔ پوپ نے ایک حجام کو زہر کی پڑیا دے کر اس کام کے لیے تیار کیا، جس کی عیسائیوں میں بڑی عزت تھی، کیونکہ یہ ایک مرتبہ مسلمان ہو کر دوبارہ عیسائی ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ جمشید تک پہنچنے لگا۔ ایک معزز حجام پر بھلا کسی کو کیا شک گزرتا جو اسے روکتا۔ اس نے جمشید کو کسی طرح زہر کھلا دیا اور زہر لگے استرے سے اس کی حجامت بھی بنا دی، جس کے بعد جمشید کو لا علاج بیماری لگ گئی، جس سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتا تھا۔ پھر اس نے دعا کی کہ الہی، اگر یہ کفار میرے ذریعے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو مجھے موت دے دے۔ بس پھر اسی دن اللہ نے اس کو دنیا سے اٹھا لیا۔ 13 سال کی قید کے بعد 901 ہجری میں اس کی وفات ہو گئی۔ سلطان بایزید نے جمشید کی لاش منگوا کر اس کو ترکی میں دفن کیا، جبکہ پوپ کو بھی
رقم ادا کر دی گئی اور حجام کو بلا کر وزیر بنا دیا۔ اس طرح اس 3 ملکی قیدی کی زندگی کا خاتمہ ہوا، جو خود تو غریب الوطن تھا مگر دوسروں کے لیے دولت کا خزانہ بن کر رہ گیا۔ جمشید نے تخت حاصل کرنے کے لیے دشمنوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے اسے سخت ذلت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور بالآخر اپنی جان سے بھی گیا۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر آپ ایسے ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔